السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا، جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا جو دن گزرا 22 جمادی الاولیٰ، وہ سلسلہ رفاعیہ کے امام الاولیاء قدوۃ الاصفیاء قطب الاقطاب شہنشاہ اقلیم ولایت سیدی مرشدی سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور سے سراپا قدس کا دن تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنی روایت ہے کہ کسی بھی بڑے بزرگ کا دن ہفتے بھر میں جب آتا ہے تو ان کی سوانح اور ان کی زندگی پر کچھ معروضات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان بزرگوں کی شان کا عالم کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صرف یہی نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ، بلکہ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے ہونا بڑا مشکل ہے، تو کم سے کم سچوں کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ اور جب تک انسان سچوں کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تشریح اور تفسیر آپ نے سنی ہوگی
کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب جو سچے یہاں مراد ہے، تو سچے سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ سچ بولتا ہو، وہ سچ بولتا بھی ہو یعنی زبان کا سچا ہو، پھر صرف زبان کا سچا نہیں ہو بلکہ وہ دل کا بھی سچا ہو، اور وہ صرف دل کا سچا نہیں ہو بلکہ وہ عمل کا بھی سچا ہو، اور صرف عمل کا سچا نہیں ہو بلکہ وہ عقیدے کا بھی سچا ہو، وہ عقیدے کا صرف سچا نہیں ہو بلکہ وہ سچے راستے پر چلتا بھی ہو، اور اسی سچوں کی جماعت کو جماعت اولیاء کہتے ہیں۔ یعنی جب تک کہ ان کے ساتھ نہیں ہو جاتے اس وقت تک کہ آپ سچے نہیں ہو جاتے، اس لیے کہ کبھی کبھی سچ بول دینا یہ سچے ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ سچے وہ لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے، بہت دور بھاگتے ہیں جھوٹ سے، اور سچا بننا آسان نہیں تو کم سے کم سچوں کے ساتھ ہو جائے، اور بڑی شان ہے سچوں کے ساتھ ہونے کی۔ بلکہ حضرت جلال الدین عارف رومی بہت بڑی ہستی، سیدنا مولائے روم جنہیں عارف رومی کہتے، بہت بڑی ہستی، آئندہ ہفتے 5 جمادی الاخری کو ان کا عرس بھی آ رہا ہے۔ عشق کی منزل پر وہ بلندی پائی ہے آپ نے کہ اوروں کا نصیبہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اگر کسی سچے کی ولی کی صحبت میں 1 ساعت بیٹھنے کا موقع میسر آ جائے تو وہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی بھی ولی کے آستانے پر بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں، بلکہ اس تصور سے ہم جاتے ہیں کہ اب جنت کے اور ہمارے درمیان چند ہاتھ کے سوا کوئی فاصلہ ہی نہیں رہ گیا، کیونکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بڑی فضیلت ہے سچوں کی، لوگوں کو نہیں پتہ اس کی اہمیت۔ تو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جا۔ اسی سچوں کی جماعت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا امام احمد الکبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، سلسلہ رفاعیہ کے امام ہیں۔ ان کا نام احمد ابن علی ابن یحییٰ ابن حازم ابن علی ابن رفاع، اسی بنیاد پر یہ اپنے جد کریم کے رفاع کی بنیاد پر رفاعی کہلائے، اور پھر دنیا نے آپ کے اسی نسبت کی وجہ سے آپ کے سلسلے میں مرید ہونے والوں کو رفاعی کہا۔ یہ سید الشہداء، مظلوم کربلا، امام الائمہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے ولی ہیں یا تو حسنی ہے یا تو حسینی ہے، اور اکثر تو حسنی حسینی نجیب الطرفین ہے، یعنی قدرت نے چن لیا ہے خاندان نبوت کو اچھے اچھے لوگوں کی پیدائش کے لیے، اور کیوں نہ ہو، وہ خاندان اتنا اچھا ہے کہ اسی خاندان کے لیے اور صرف اسی خاندان کے لیے اللہ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی ہے، پورے خاندان کے لیے آیہ تطہیر نازل فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک کر لیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں سے ہیں، اور یہ بھی نجیب الطرفین سید، والدہ حسنی ہے اور والد حسینی، یہاں بھی وہ سلسلہ ہے۔ ان کے ماموں بہت بڑے ولی تھے عراق کے، ان کے ماموں بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے عراق کے، ان کا نام تھا سید منصور بطاحی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عراق کے بڑے اولیاء میں آپ کا اور یہ غوث پاک کے معاصرین میں سے ہم عصر ہیں، حضرت سید منصور بطاحی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ ماموں ہوتے ہیں سیدنا حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے۔
جب امام احمد کبیر کی رفائی، حضرت امام احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ٹھیک 40 دن پہلے حضرت سید منصور بطاحی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا ٹھیک 40 دن کے بعد تیری ہمشیرہ تیری بہن کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، تیری بہن کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نام پر اس کا نام احمد رکھنا، اس لیے کہ اولیاء اللہ میں اللہ اس کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا اور اس کو بہت بلندی عطا فرمائے گا۔ ایک زمانہ اس کے ہاتھ پر توبہ کرے گا، ایک زمانہ اس کے ہاتھ سے فیض پائے گا۔ حضرت سید منصور رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس بشارت کو سنتے ہیں تو اس بشارت کو سننے کے بعد آپ جو ہے اس کو یاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ٹھیک 40 دن کے بعد جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے ان کا نام احمد رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف نام کی بشارت نہیں دی، فرمایا کہ جب وہ شعور کو پہنچے، سوجھ بوجھ حاصل کر لے، چلنے پھرنے لگے، سمجھ حاصل کر لے، تو اس وقت یہ استاد یہ استاد یہ استاد ان اساتذہ کے پاس اس کو بھیجنا تاکہ وہ وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرے۔ یعنی نام بھی عطا فرمایا اور اساتذہ کو منتخب بھی فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا غیب دانی ہے! 40 دن کے بعد کون پیدا ہوگا وہ بھی بتایا، پھر اس کے بعد روئے زمین پر کون علماء ہیں اور ان علماء میں کون اس لائق ہے کہ احمد کبیر کا استاد بنے۔ احمد الکبیر کا استاد، احمد الکبیر کا استاد بنے، تو آپ نے نشاندہی بھی فرما دی۔ حضرت سیدی احمد کبیر کی ولادت سے پہلے اور بھی بے شمار بزرگوں نے آپ کی ولادت کی بشارت دی۔ ایک بزرگ ہے حضرت سیدی ابو الوفا محمد ابن محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کی ولادت سیدی احمد کبیر کی ولادت ام عبیدہ میں ہوئی۔ ام عبیدہ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر ہوئی۔ تو حضرت شیخ ابو الوفا جب ام عبیدہ سے گزرنے لگے، اس شہر سے، اس علاقے سے، عراق کے اس شہر سے، تو آپ رک گئے اور رک کر کے فرمایا السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ۔ شیخ ابو الوفا کہتے ہیں السلام علیکہ یا احمد۔ تو مریدین نے کہا حضور اس بستی کے اندر کوئی احمد نام کا آدمی نہیں رہتا، آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہا جانتا ہوں نہیں رہتا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوگا، میں ابھی سے اس کو سلام کر رہا ہوں، اور وہ اپنے وقت کے بڑے عظیم اولیاء میں سے ہوگا۔ فرمایا اور ابھی وہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس وقت وہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے، اس لیے میں اس کو سلام کر رہا ہوں اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے بڑے اولیاء کرام کے ساتھ۔ اور ایسا ولی ہوگا کہ بڑے بڑے عبادت گزار اس کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سیدی امام احمد الکبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ آپ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، علوم ظاہر و باطن کی آپ نے تکمیل کی، صرف 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کیا، 20 سال کی عمر پہنچنے تک آپ نے ظاہری اور باطنی علوم جو ہے وہ حاصل کیے، اور اس کے بعد آپ کے ماموں سید منصور رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہوئے، اور انہی کے خلیفہ بھی ہوئے، جانشین بھی ہوئے۔ جانشینی کا اور خلافت کا کبھی کبھی اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہی رہا ہے، یہ بہت پرانی رسم ہے، اور اس میں ہمیشہ سے اختلافات رونما ہوتے رہے۔ سیدی شیخ منصور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنے بھانجے سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین منتخب کریں، لیکن آپ کی اہلیہ یہ چاہتی تھی کہ نئی بھانجے کی بجائے ہمارا بیٹا اس کا زیادہ حقدار۔
تو شیخ منصور کی تمنا تھی ماموں کی کہ بھانجا خلیفہ اور جانشین بنے، اور ممانی کی یعنی کہ شیخ کی بیوی کی تمنا یہ تھی کہ بھئی بھانجا کیوں بنے، ہمارا بیٹا بنے جانشین اور خلافت اس کو ملے۔ بہت زور دیا بیوی نے، تو بالآخر حضرت شیخ منصور نے فرمایا کہ ٹھیک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دونوں سے کہا، سیدی احمد کبیر سے بھی کہا اور اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ تم دونوں جاؤ اور کھجور کے درختوں کے پتے لے آؤ۔ اب کھجور کے درختوں کے پتے لانا عراق میں کون سی بڑی بات تھی، بلکہ وہ تو زمین ہی کھجوروں کی زمین ہے۔ جیسے کہ اگر یہاں کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی نیم کے پتے لے آؤ، جانشینی کے لیے بس اتنی سی شرط ہو کہ نیم کے پتے لے آؤ، تو نیم کے پتے کہاں نہیں ملنا ہے۔ آپ 4 پتے کہیں، کوئی 400 اٹھا کر کے لائے گا کہ ہر محلے میں تو نیم کا درخت موجود ہے۔ اور جیسے اپنے یہاں نیم لگا ہوتا ہے، جیسے اپنے یہاں کلی کا درخت ہوتا ہے، جیسے اپنے یہاں جامون کے درخت ہیں، ویسے وہاں پر کھجوروں کے درختوں کی کثرت اور بہتات۔ آسان لگا لوگوں کو بھی کہ کتنی چھوٹی سی شرط ہے کہ کھجور کے درخت کے پتے لاؤ۔ تھوڑی دیر میں شیخ منصور کا بیٹا بہت سارے درخت کے پتے، کھجور کے درخت کے پتے لے کر آ کے حاضر ہوئے۔ سیدی احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ دیر تک نہ آئے، اور بہت دیر کے بعد آئے تو خالی ہاتھ آئے۔ دیکھنے والوں کو بھی حیرت تھی، ماموں کی بیوی کو بھی حیرت تھی، ماموں کے بیٹے کو بھی حیرت تھی کہ آخر کھجور کے درخت کے پتے لانا کون سا مشکل تھا، یہ خالی ہاتھ کیوں آیا۔ بیٹے سے کہا بیٹے لے آئے، کہا جی ابا جی لے آیا۔ تو شیخ احمد سے پوچھا کہ بیٹا تم لے آئے؟ کہا سرکار کیسے لاتا، جس درخت کی طرف نظر کرتا اس پتے سے ذکر الہی کی آواز سنتا، جس درخت کی طرف نگاہ کرتا ذکر الہی کی آواز سنتا، تو جو پتا ذاکر خدا ہو اس کو میں درخت سے جدا کیسے کر دوں۔ تب آپ نے بیوی سے فرمایا دیکھو یہ فرق ہے میرے بھانجے میں اور تمہارے بیٹے میں، اس لیے جانشینی کا حقدار یہ ہے۔ اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرا جانشین میرا بیٹا ہو، لیکن مجھے بار بار یہ صدا آتی تھی نہیں، تمہاری جانشینی کا حقدار احمد الکبیر ہے، تمہاری جانشینی کا حقدار احمد الکبیر ہے۔ یعنی کہ بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے جانشینی کے لیے، بلکہ جانشینی کے لیے اہل ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت سیدی احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ پھر جانشین مقرر کر دیا گیا، اور 28 سال کی چھوٹی سی عمر میں آپ کے ماموں جان نے آپ کو خلافت و اجازت عطا کی اور اپنا جانشین مقرر کیا، اور پھر انہی ایام میں اسی سال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے سید احمد الکبیر کے ماموں۔ اور حضرت پھر سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ اپنے ماموں کی خانقاہ میں ان کے جانشین کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت انجام دی۔ یہ جانشینی اور یہ خانقاہ، اس کا تصور اور کانسیپٹ کیا ہے، یہ خانقاہیں کیوں ہے، پھر اس میں پیر کیوں ہوتا ہے، جانشین کیوں ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ خانقاہ اس لیے بنتی ہے کہ یہ روحانی تربیت گاہ ہے۔ جیسے ظاہری علوم کے لیے دارالعلوم بنائے جاتے ہیں، ویسے باطنی علوم، جیسے ظاہری علوم ہے ویسے باطنی علوم ہے۔ اب یہ باطنی علوم کیا ہے؟ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جیسے انسان کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس پر شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، لیکن ایک باطنی گناہ بھی ہے، باطنی اعمال بھی ہے۔ جیسے انسان کسی سے بغض رکھے، کسی سے حسد رکھے، کسی سے کینہ رکھے، زبان الگ ہو، دل الگ ہو، یہ سب چیزیں اسلام نہیں چاہتا۔ تو خانقاہوں کے اندر دل سنوارا جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ خانقاہوں کا تصور کیا ہے۔ تو خانقاہیں جب تعمیر ہوتی ہے تو اس میں شیخ یہ کرتا ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو قدرت نے جو نفس امارہ دیا ہے
اور یہ نفس امارہ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک نفس امارہ تو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو نفس امارہ اللہ نے دیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے ایک نفس اور عطا کیا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس۔ یعنی کہ ایک ہے نفس، ایک ہے دل، اسی نفس لوامہ کو دل بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ دو طاقتیں پیدائشی طور پر انسان کے ساتھ ہے۔ تو جب نفس امارہ گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور نفس لوامہ کہتا ہے رک، مت جا گناہ کی طرف، اگر آدمی نہیں جاتا ہے تو نفس لوامہ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اور امارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کل وہ بہت زور سے کہہ رہا تھا گناہ کے لیے، آج تھوڑی دھیرے سے کہتا ہے گناہ کے لیے، لیکن اب بھی وہ نہیں مانتا، پھر وہ اور مضبوط ہوتا ہے نفس لوامہ، پھر اور مضبوط ہوتا ہے، پھر اور مضبوط ہوتا ہے، اس طرح سے نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفس لوامہ بہت طاقتور اور پاورفل ہونے کے بعد بطور انعام گویا کہ اس کو اور اونچائی دے دی جاتی ہے، اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور یہی نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ اگر اس کو آگ پر بھی لٹا دیا جائے تو بھی وہ مطمئن رہتا ہے، سولی کو دیکھتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، دشمن کو دیکھتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، مصیبت اس کو ٹینشن میں نہیں لاتی، تکلیف اس کو ٹینشن میں نہیں لاتی، بھوک اور پیاس اس کو بے چین اور بے قرار نہیں کرتی۔ قرآن اس کا آئینہ یوں بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس نفس مطمئنہ کو یوں بلایا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا، چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی ہے، اور تو اللہ کے خاص بندوں میں، عبادی کا ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور ہماری جنت خاص میں داخل ہو جا۔ یہ مرتبہ ملتا ہے گناہ سے بچنے کا۔ دوسری بات، اگر اس کے الٹ ہو کہ نفس لوامہ کی بات نہ مانے، نفس امارہ کی مانتے رہے، گناہ ہی کرتے رہیں، تو پھر نفس لوامہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفس امارہ موٹا اور بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوامہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نفس امارہ وہ شکل اختیار کر جاتا ہے شیطنت کی، کہ اس کے دل پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے، نہ انسان حق سنتا ہے، نہ حق بولتا ہے، نہ حق کو پسند کرتا ہے، گویا کہ وہ انسانوں میں شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ خانقاہ اس لیے ہوتی ہے جیسے دواخانے ہوتے ہیں کہ مریض کو اگر دواخانے میں لایا جائے تو مرض کے اعتبار سے ڈاکٹر علاج کرتا ہے، دیکھنے والے کو سب مریض برابر سے نظر آتے ہیں، لیکن مریض کو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، کسی کو صرف گولی دیتا ہے، کسی کو انجیکشن دیتا ہے، کسی کو دوا گولی انجیکشن دے کے گھر بھیجتا ہے، کسی کو ایڈمٹ کرتا ہے، پھر کسی کو ایڈمٹ کر کے صرف اس کا علاج کرتا ہے، کسی کو ایڈمٹ کر کے اس کا آپریشن کرتا ہے، کسی کو بلکہ پھر کسی کو آپریشن نہیں کرتا، پھر اپنے دواخانے سے کسی بڑے دواخانے کی طرف منتقل کرتا ہے، کسی کو صرف جو وہ جنرل وارڈ میں رکھتا ہے، کسی کو آئی سی یو میں رکھتا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ ڈاکٹر کا انداز ہوتا ہے۔ خانقاہ دواخانے کی طرح ہوتی ہے، جب مریض آتا ہے تو جیسے ڈاکٹر ایک نظر میں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ مرض کیا ہے، اس کے مطابق ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں گناہ کے کہ نظر ڈال کر کے علاج کر کے گویا کہ گولی دوا دے کر کے گھر رہو، آتے جاتے رہو، علاج کرتے رہو، کام ہوتا رہے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، تم کو خانقاہ میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تو ان کو رکھا جاتا ہے حق ہو الا اللہ کی صداؤں سے، گویا کہ پھر اس کو جو ہے وہ سلائن دی جاتی ہے اور اللہ اکبر اس کے دل کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو آئی سی یو میں بہت قریب رکھ کر کے راتوں میں مرشد اکیلے میں بٹھا کر اپنی نگاہوں کی توجہ اتحادی کا آپریشن اس کے دل پر کرتا ہے، اور پھر اس کے دل کو اپنے دل کی طرح بنا
دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ سنور سکتے نہ سدھر سکتے ہیں، تو گویا کہ اپنے اس ہاسپٹل سے بڑے ہاسپٹل کی طرف اس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ بندہ بیٹھا تو وہی رہتا ہے، لیکن پیر غوث الاعظم دستگیر سے کہتا ہے اس کا علاج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اے سرجن اب آپ توجہ کرنا، آپ کی نگاہ کرم ہو۔ یہ خانقاہ کا کانسیپٹ ہے جو میں نے جدید دور کے دواخانے سے ایک مثال کے ذریعے سے آسان زبان میں سمجھ۔ اگر میں ہاہوت لاہوت باہوت ملکوت سر اخفی خفی اگر اس میں آپ کو لے جاتا تو آپ اٹھ کر کے بھاگ جاتے، تو آپ جو سمجھ سکتے تھے میں نے انجیکشن سلائن دوا گولی اس کو میں نے اپنے انداز سے بیان کیا۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو من جانب اللہ ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ میرے نفس کا قصور ہے۔ تو یہ ہے خانقاہ کا تصور، اس میں پیر رہتا ہے۔ لیکن پیر، اب ایک اور بات، جیسے ڈاکٹر کو صرف مریض سے تعلق ہوتا ہے، پیسے سے نہیں، آنے والا غریب ہے کہ امیر ہے، یہ میں پہلے کے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ڈاکٹر نہیں کہ ٹیبل پہ رکھو گے تو پھر علاج نہیں، یہ ہم اپنے بچپنے کے ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں۔ اور اب بھی ایسے ڈاکٹر ہیں ہمارے شہر میں جنہیں پیسے سے کوئی مطلب، امیر غریب سے کالے گورے سے کوئی مطلب نہیں، اس کو اپنے مقصد پہ نظر ہے، مریض آیا علاج ہی کرنا ہے۔ ویسے خانقاہ میں بیٹھنے والا شیخ کوئی آئے، وہ کسی کو جھڑکتا نہیں، ہکالتا نہیں، وہ دھکے نہیں دیتا، کالا ہو گورا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی نسل کا ہو کسی حسب کا ہو کسی خطے کا ہو کسی قبیلے کا، بس وہ آنے والے کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے، کنیکشن جوڑنا چاہتا ہے، اور اس وقت تک وہ چھوڑتا نہیں جب تک کہ اس کی دل کو مکمل صحت مند نہیں کر دیتا۔ دواخانے سے ڈسچارج کب ملتا ہے؟ جب مکمل صحت ہے، لیکن بل ادا کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی بل دینا پڑتا ہے۔ یہاں بل پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہاں پیر کے یہاں بل جو ہوتا ہے جان مال اولاد سب آدمی پیر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ اب مرید ہونے کے بعد کچھ اپنا نہیں رہتا، سب پیر کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تصور، تو یہ خانقاہوں کا تصور، اور خانقاہوں میں انسانیت ہے، مذہبوں ملت کی تفریق کے بغیر خدمت کرتے ہیں خانقاہی لوگ۔ اگر وہاں کھانے کے لیے کافر بھی آ جائے تو وہ دھکے دے کے نہیں بھگاتے، کافر کو بھی کھلاتے، سب کو پلاتے۔ جانوروں، خانقاہوں میں جانوروں کی بھی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو بھی کھلایا جاتا ہے، سب کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ماموں کی خانقاہ میں بیٹھے، اور جب آپ بیٹھے تو بہت ریاضت اور مجاہدے، اب آدمی سب عبادت کر، دیکھیے عبادت اس وقت ہو رہی ہے لیکن ریاضت نہیں ہو رہی۔ یہ ریاضت کیا ہے؟ اور عبادت سے جو نہیں ملتا وہ ریاضت سے ملتا ہے، لیکن ریاضت نہیں ہو رہی۔ ریاضت آسان نہیں ہے، کہ ریاضت کہتے ہیں اپنے نفس کو کچلنا۔ نفس کہے نئے کپڑے تو کہا نہیں، نئے کپڑے نہیں، پرانے پہنے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ایک ہی ڈریس رکھتے تھے، صرف ایک، پوری زندگی ایک ہی رکھتے تھے، دوسرا نہیں رکھتے تھے۔ اور جب وہ لباس دھونا ہوتا تھا تو بدن پر ایک کپڑا باندھ لیتے تھے اور دریا میں اتر کر کے اس کو دھوتے تھے، اور پھر پہن کر کے دھوپ میں کھڑے ہو کے اسی کو سکھا لیتے۔ یہ ریاضت کے دن ہے، ریاضت کے دن جب گزر جاتے ہیں تو پھر زندگی الگ ہو جاتی۔ جیسے ہمارے مرشد حضور غوث پاک، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ روز نیا لباس پہنتے تھے، لیکن ریاضت کے دنوں میں تو ان کے بدن پہ بھی کپڑے نہیں تھے۔ یہ ریاضت ختم ہونے کے بعد کی بات ہے، یہ جو روزانہ نیا لباس ہے نا، یہ ریاضت ختم ہونے کے بعد کی بات ہے۔ ورنہ جن دنوں وہ ریاضت کرتے تھے غوث پاک، وہ فرماتے کہ میرے بدن پہ ایک لنگی رہتی تھی، اوپر تو کرتا بھی نہیں رہتا تھا، میرے پیر میں چپل تک نہیں رہتا تھا، میں تو جنگلوں میں گھومتا تھا، بھٹکتا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو ریاضت میں نے کی اگر وہ پہاڑوں پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے، پگھل جائیں پہاڑ۔ درخت کی پتیاں کھائیں میں نے، برسا برس تک میں نے اناج کبھی نہیں دیکھا،
اوپر کا کرتا میرے بدن پہ نہیں ہوتا تھا. یہ ریاضت کے دن تھے. ریاضت آسان ہے. لوگوں کو ولی بننے کا بڑا شوق ہے. ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے پیر صاحب تشریف لائے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت جیسے حلوہ ہے. اور پیر صاحب بہت حق گو تھے, کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. دنیا سے تشریف لے گئے, اللہ ان کے مزار پہ رحمت فرمائے. حسنی حسینی سید تھے, آتے تھے 8-10 دن رکتے تھے. اب پیر صاحب 8-10 دن رکتے تھے تو لوگ آتے بھی تھے, بیٹھتے بھی تھے, تو کچھ دیر ہوشیار لوگ بھی آتے تھے. ایک صاحب نے کہا پیر صاحب سے کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ ولایت مل جائے. جس نیت سے بھی کہا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ولایت مل جائے. انہوں نے اپنی جیب سے 5 روپے نکالے اور نکال کے فرمایا بابو اگر کہیں ملیے تو تم بھی لے لو اور ہمارے لیے بھی لا کر کے دے. پھر فرمایا کہ کیسی بات لوگ کرتے ہیں کہ ولایت کوئی خریدنے کی چیز ہے, اور یہ ایسی کہ ولایت مل جائے. کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے, ڈکانے لے رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, سب کر, پھر بولتا ہے ولایت مل بھی جاتی ہے, اس کے کرم کی بات. لیکن لوگ اس طرح بزرگوں کے پاس آ کر کے بات کرتے ہیں. تو ریاضت بڑی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے, تب کہیں جا کر ولایت ملتی ہے. اور کبھی کرم ہو جاتا ہے تو بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے, ایک نیکی پر بھی مل جاتی ہے. لیکن یہ اکثر ایسا نہیں ہوتا. تو ایک ہی قمیص اپنے پاس رکھتے تھے اور اسی میں, اور ہر 3 دن کے بعد کبھی 1 لقمہ کھایا, کبھی آدھا لقمہ کھایا. مقام ولایت میں 3 چیزیں بہت کلیدی رول رکھتی ہے, بہت بنیادی رول رکھتی ہے مقام ولایت میں. کم سونا, کم کھانا اور کم بولنا. یہ پہلا زینہ ہے, پہلی منزل ہے, اور ہم سے یہی نہیں ہوتا. کھانے بیٹھے تو پورا دسترخوان چٹ کر جانے کا ارادہ ہے, اور سوئے تو پھر اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. اور اگر اٹھیں گے بھی نیند سے تو پہلی فکر یہ ہوگی کہ اب اٹھ کے نیند سے تو پہلے اچھا ناشتہ کہاں ملے گا, یہ فکر ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف کم سوتے تھے, بیدار ہوتے تھے, تو پہلے بیدار ہونے کے بعد جو پہلا ان کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بچپنے میں بچوں کو عادت ڈالی جاتی تھی کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سو اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھ. یہ ماحول اب ہمارے یہاں سے ختم ہو رہا ہے. تو 3 دن کے بعد کبھی آدھا لقمہ کھایا اور کبھی 1 لقمہ کھایا. اور اگر گھر مہمان آ گئے تو کسی مرید کے سپرد کر دیا. یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا حال تھا. اور روزانہ رات میں 400 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے. سید احمد کبیر رفاعی 400 رکعت روزانہ نماز ادا کرتے تھے, اور اس میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت فرماتے تھے, اور اسی طریقے سے 1000 مرتبہ استغفار بھی پڑھتے تھے, اور اسی طریقے سے درود شریف کا بھی معمول تھا. لیکن مخلوق خدا پر جب تک بندہ شفقت نہ کرے, مہربان نہ ہو, اس وقت تک اس کو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے نہیں ملتے. اگر ہم سوچیں نا صرف عبادت کی بنیاد پہ اللہ کا قرب ملے, عبادت کی بنیاد پہ اللہ کی نزدیکی ملے, نہیں. فرمایا گیا جو مخلوق کا خادم نہیں وہ اللہ کا قرب کبھی نہیں پا سکتا. جو مخلوق سے محبت نہ کرے وہ خالق کی محبت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن مخلوق سے وہ محبت ہمارے دل میں نہیں, وہ محبت ہمارے دل میں نہیں. نفرتوں کا عالم ہے. اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارا حال یہ ہے معاذ اللہ ہم اس سے لڑنے لگتے ہیں. کوئی نصیحت کر دے تو ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی شان دیکھیے, اللہ والوں کا حال دیکھیے کہ ایک مرتبہ بچے لڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں. سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بچوں کے قریب سے گزرے, لڑتا دیکھا, کہا بچوں مت لڑو. آپ کی بات سن کے بچوں نے لڑنا چھوڑ دیا. اب توجہ کرنا, بچوں نے آپ کے کہنے پہ لڑنا چھوڑا. تو ایک لڑکے کو آپ نے دیکھ کر کے پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام جاننا یہ آپ کے لیے فضول کام ہے, آپ فضول کام کیوں کرتے ہیں؟ میرا نام جاننا آپ کے لیے فضول کام ہے, آپ فضول کام کیوں کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ بچے پہ ناراض ہوتے, سیدی احمد کبیر نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی.
تو نے مجھے فضول کام سے بچنے کے لیے بہت اچھی نصیحت کی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. اور 1 سال تک کے بار بار یہی دہراتے رہے کہ میں کسی کا نام کیوں پوچھوں، یہ تو میرے لیے فضول کام، اور فضول کام ہے تو میں فضول کام میں کیوں مبتلا ہو جاؤں، کیونکہ جب وہ نہ میرے جان کا ہے، نہ پہچان کا ہے، نہ تعلق کا ہے. یہ تھے سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ. ہمارا حال یہ ہے، ہم نے بزرگوں کی ہمیشہ کرامتیں سن کر صرف نعرہ لگانے کا مزاج بنایا ہے. ہم نے ان کی زندگی کو کبھی سنا ہی نہیں، یا سنا تو کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. فرمایا گیا، پوچھا گیا حسن اسلام کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے، تو جواب ملا کہ جس چیز میں نہ تیرا فائدہ ہو نہ تیرا نقصان ہو، اس چیز کو چھوڑ دے، یہ اسلام کا حسن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا پر بہت مہربان تھے، بہت مہربان. اللہ اکبر. یہ ہے تصوف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو عام کریں دنیا میں، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر، لوگ آج بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. دیکھو، ایک ہے شریعت کا قانون، ایک ہے شریعت کا قانون کہ یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہے عشق اور محبت کی بات، پھر وہ قانون کے اوپر کی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ دونوں چیزوں کی میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہاری گردن پہ تلوار رکھ کے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ بول کلمہ کفریہ، کفریہ کلمات بول، شریعت کہتی ہے کہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے، اگر دل ایمان پہ مطمئن ہے تو بول سکتا ہے. مگر عشق کہتا ہے نہیں، مر جا لیکن نہ بول. ٹھیک، یہ ہے. سمجھ گئے آپ اس کو؟ اب آئیے دیکھیے، یہ جو صوفیہ نا، صوفیہ یہ تو شریعت کے پابند ہوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ عشق کو اپنا امام بناتا ہے. جو شریعت کو چھوڑ دے وہ تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا. جو شریعت کو چھوڑ دے وہ تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا. صوفی وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرے اور پھر اس کے بعد وہ عشق کی منزل کی طرف بھی فائز ہو. جیسے شریعت کہتی ہے احناف کے مطابق مغرب کی 3 فرض پڑھو اور 2 سنت پڑھو، نفل پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن عشق کہتا ہے نفل بھی پڑھ، اور صرف وہ 2 نفل نہ پڑھ بلکہ پھر اوابین بھی پڑھ. یہ ہے شریعت کی طرف سے اجازت ہے. نماز ہو جائے تو مسجد سے نکل جاؤ، عشق کہتا ہے یار کا گھر نہ چھوڑو. تو شریعت تو مسجد میں بلا رہی ہے، نماز کی اجازت اور حکم دے رہی ہے. اب کوئی ایسا صوفی ہو کہ وہ مسجد ہی میں نہ آئے؟ ارے کم سے کم مسلمان ہونے کے لیے اتنا تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو مسجد میں آئے. اور صوفی بننے کے لیے اس سے بڑی منزل ہے کہ عشق پر بھی تیرا عمل ہو. خواب دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تو رکھ دی، بلال کو کھینچا گیا تو کھینچا گیا، کھچوا دیا، لیکن اپنا عشق کی منزل اور مقام نہیں چھوڑا. یہاں تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے کیسا ماحول چل پڑا ہے. آج تو اپنے شہر میں جس کو دیکھو وہ طریقت کا لمبردار بنا ہوا ہے. ناک بھی بہ رہی ہے، بدن سے بدبو بھی آ رہی ہے، 4 دن تک کے غسل کا عطا پتہ نہیں، سارے انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں بھری ہوئی ہے. اور جناب اب امام طریقت ہے اور شیخ طریقت ہے، اب پبلک کا بھی حال یہ بیوقوفوں کی طرح جا رہے پیچھے. شعبدے بازی کی طرف جا رہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایمان بچاؤ. نماز کے اوقات میں بیڑی پیتے ہوئے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آتے تک نہیں مسجد کے اندر.
صوفی وہ ہے یار جسے دیکھو تو خدا یاد، چپ رہے تو خدا کی یاد دلا دے، اور بولے تو خدا کی یاد دلا دے، بیٹھے تو خدا کی یاد دلا دے۔ جن کے چہرے اور کپڑے دیکھ کر گھنا ہے، جو اپنے کپڑے صاف نہ رکھ سکے وہ اپنے دل کیا صاف رکھیں؟ کیا دین کو سنیت کو کہاں لے کر چلے لوگ۔ اور تصوف بہت اعلیٰ چیز کا نام ہے۔ کسی نے کہا تھا، اور بہت خوبصورت بات، کسی نے کیا، میرے امام اہل سنت نے فرمایا کہ شریعت زینے کا نام ہے، اور طریقت بالائے بام یعنی ٹیرس پہ کھڑے رہ کر یار کا مشاہدہ کرنے کا نام۔ جو زینے پر ہی نہیں آیا وہ ٹیرس پر کیا جائے گا؟ لیکن آج سب کھیل تماشا بن گیا ہے، پیری مریدی بھی دھندا کھیل تماشا ہو گیا اللہ ماشا۔ ہمارے شہر کا وہی حال ہو پڑا ہے، اور نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ایک ایک آدمی 4 4 6 6 8 8 لوگوں سے مرید ہو رہا ہے، جس پروگرام میں گیا مرید ہو گیا۔ کیا حال ہے؟ یہ کوئی مارکیٹ ہے کہ ہر دکان کے خریدار یک گیر محکم بگیر؟ پہلے ہی جلدی نہ کرو مرید ہونے میں، ادھر ہوئے پھر ادھر ہوئے پھر ادھر ہوئے پھر ادھر ہوئے۔ 2 کشتی کے سوار کا انجام کیا ہے؟ 2 کشتی کے سوار کا انجام، ارے پیر سے عقیدت، پہلی بات تو پیر ڈھونڈو تاخیر سے، ڈھونڈو، دیکھو ایک ہی کسوٹی شریعت کا کتنا پابند ہے، کتنا بے غرض ہے، کتنا قناعت پسند، کتنا اللہ والا ہے۔ محفل میں اس کی بیٹھو، دیکھو، سب کرو، پھر ایک بار پکڑ لو دامن، پھر کشتی چھوڑ دو اس کے ہاتھ، ڈور چھوڑ دو۔ حضرت محبوب الہی نے ایک بار حضرت امیر خسرو کسی کام سے بھیجا، اور بھی بزرگوں سے واقعہ منسوب ہے، لیکن حضرت امیر خسرو کو کام سے بھیجا، وہ آئے دیر سے آئے۔ کہا خسرو اتنی دیر کیوں بھی؟ کہا حضور ایک جنازہ جا رہا تھا، اور جنازے کے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا کہ جو اس کو کندھا دے گا وہ جنتی ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا میں تو منہ چھپا کر کے بیٹھ گیا کہ جب تک وہ جنازہ نہیں گیا میں نکلا نہیں۔ کہا کیوں؟ کندھا دے دیتے جنت ملتی۔ کہا اس سے جنت لینا تھا تو آپ کا دامن کیوں پکڑا تھا؟ یہ ہوتی ہے پیری مریدی۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، بڑے عجیب حالات۔ اور تصوف نام ہے مخلوق خدا پہ شفقت کرنا، بے غرض ہو کر عبادت کرنا۔ تصوف نام ہے یار کو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی عملی تفسیر بن جانا، سب سے کٹ کر خدا کے ہو جانا۔ تو حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اتنے مشفق اور مہربان تھے مخلوق خدا پر کہ جب آپ کے بدن پہ مچھر بیٹھتا تھا، مچھر، تو جب تک کہ وہ خود اڑ کر کے نہیں چلا جاتا آپ کبھی اس کو نہیں اڑاتے، اور اگر کوئی اڑانا چاہتا تو اڑانے بھی نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں مچھر ہے یار، اس کی غذا خون ہے، اگر اللہ نے اس کا رزق میرے جسم میں لکھا ہے تو اس کو اڑاتے کیوں؟ یہ تھے صوفیاء، یہ تھے اہل اللہ، یہ تھے شیوخ، انہیں شیوخ ہونا زیبا تھا۔ اگر دھوپ میں چل رہے ہو اور دھوپ میں چلتے چلتے جسم کے کسی حصے پر جو سایہ پڑ رہا ہو وہاں اگر کوئی ٹڈی بیٹھ گئی اس کو کبھی اڑانے نہیں دیا، بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ام عبیدہ کے اندر ایک کتا ہے جس کو کھجلی کی بیماری ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی کی بات ہے، کتے کو کھجلی، اور کتے کو کھجلی ہوتی ہے بڑی بھیانک ہوتی ہے، انسان ہی کو کھجلی بڑی بھیانک ہوتی ہے، لیکن انسان کو کھجلی ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے انسانوں کی کھجلی کو پسند کیا اور فرمایا جس کو کھجلی کی بیماری ہوگی انشاءاللہ کبھی اس کو جزام کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ کھجلی انسان کو جزام سے بچاتی، لیکن اللہ رحم فرمائے سب کو بچائے، کھجلی سے بھی بڑی بہت دنوں تک رہتی ہے، بہت اذیت ناک بیماری، اس پر اجر بھی ہے، ثواب کی بھی بشارت ہے۔ تو کتے کو کھجلی ہو گئی تو
ام عبیدہ والوں نے اس کتے کو باہر کر دیا شہر سے، شہر میں آنے نہیں دیتے تھے. تو سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اس کتے کے لیے جہاں وہ کتا رہتا تھا وہاں کھانا لے جاتے تھے، اور اس کتے کو جب کھجلی ہوتی تھی تو کپڑا رکھ کر کے اس کو حرکت دیتے تھے، یعنی اس کھجلی میں اس کی مدد فرماتے تھے، اور اس کے لیے دوا کا انتظام کرتے تھے، اس کو نہلاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو تندرستی عطا فرما دی. جب تک وہ کتا تندرست نہیں ہو گیا اس وقت تک برابر اس کی خارش زدہ کتے کی خدمت کرتے رہے سیدی احمد الکبیر رفاعی رحمت اللہ. آپ تھوڑا یہاں سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے اولیاء کتوں کی بھی بیماری کو نظر انداز نہیں کرتے تھے. یہاں تو اگر سگا بھائی بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، ماں باپ بیمار ہو، پڑوسی بیمار ہو، ہم ان کا بھی خیال نہیں کرتے. یہ ہے تصوف، یہ اللہ والوں کی تعلیمات ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے، فراموش کر گئے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو ام عبیدہ میں آپ کے شہر میں جو کوڑی لوگ رہتے تھے، کوڑی سمجھتے ہیں نا، جن کو سفید داغ ہو جائے. آج کل تو معاذ اللہ اگر کسی کو سفید داغ ہو جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، دیکھو یار اس کو سفید داغ ہو گیا، اس کو کوڑ ہو گیا. نہیں، کبھی کسی کی بیماری کا مذاق اڑانے کا ہمیں حق نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کا بھر رہا ہے، نہیں کہیں، پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے. آدمی کو بڑی بات کہنا زیبا نہیں دیتا، انسان کو بڑی بات کہنا کبھی کوئی کسی کو کوئی بیماری ہو جائے دعا کرو اللہ اس کو شفا دے، اپنا کام نہیں ہے. اور خدا جانے اس کو عذاب کے طور پہ ہے یا اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں، توجہ کرنا، بہت سارے ولی ایسے ہوئے ہیں کہ جو عبادت نہ کر سکے اور اللہ نے ان کو ولی بنانا چاہا تو پھر ان کو مرض دے دیا، انہوں نے مرض پہ صبر کیا، صبر کی برکت سے ولی ہو گئے. اسی لیے کسی کو کوئی مرض ہو آپ اور ہم کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. اور ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نے کسی کے مرض کا مذاق اڑایا تو اس پر وعید ہے، جب تک کہ تم اس مرض میں گرفتار نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی. عورتوں میں یہ بیماری بہت عام ہے، اللہ اس کو یہ ہو گیا اور اس کو وہ ہو گیا، اور پھر کہتی ہے اللہ توبہ، مگر اس نے تو اپنے کیے کا بھر رہی ہے. توبہ کرتے جاتے ہیں اور غیبت کرتے جاتے ہیں، توبہ کرتے جاتے ہیں. یہ کیا ناٹک ہے؟ یہ عورتوں کا اپنا مزاج ہے گناہ کرنے کا، لیکن اب وہ مردوں کے اندر بھی آ رہا ہے. مرد تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اللہ رحم و کرم فرمائے سے شروع کرتے ہیں اور پھر غیبت تو کرتے ہی. تو کم سے کم ہم کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیں. تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، دیکھو یہاں آپ نے دیکھا کہیں پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، بغیر کوئلے کی چائے بنانا، کبھی دیکھا یہ سب سید احمد کبیر رفاعی کی زندگی میں؟ پیسوں کی برسات کرنا، یہ سب کیا؟ اللہ والوں کی یہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کوئی ہوا میں اڑا تو کیا کام کیا، مکھی اور مچھر سے بڑا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ مکھی اور مچھر بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں، چیل کوے بھی ہوا میں اڑتے ہیں. ہوا میں اڑنا کوئی ولایت نہیں، پانی پر چلنا کوئی ولایت نہیں، کیونکہ یہ تو مچھلی اور کیکڑے بھی کرتے ہیں. یہ کام ہے خارش زدہ کتے کی خدمت، یہ ولیوں کا کام ہے. بدن پر مچھر بیٹھے اس کو اڑنے نہیں دینا، یہ اولیاء اللہ کی ہے تو مچھر ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ مجھ سے روزی لے جاتا ہے تو لے جائے، یار کی مرضی اسی میں تو ہے. ایک ولی سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں آپ کیا اولیاء کی فکر ہے. ایک ولی سے کسی نے پوچھا کہ ولی مر جاتے ہیں یعنی انتقال فرما جاتے ہیں، موت آتی ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو قبر میں ان کا جسم سلامت ہے؟ تو کہا بالکل رہتا ہے. کہا آپ تو اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کا بھی رہے گا. فرماتے ہیں کہا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم سلامت رہے. کہا کیوں؟ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کیڑے کھا جائیں. کہا حضرت لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ جسم سلامت رہے، آپ کہتے ہیں کیڑے کھا جائیں. کہا نادان، میں تو کسی کے کچھ کام زندگی بھر نہ آ سکا، اگر مرنے کے بعد کیڑوں کے کام آ جاؤں تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی، یہ اللہ والوں کی فکر. وہاں تک تو اپنی فکر جا بھی نہیں سکتی. جو اصل دین تھا وہ کتابوں میں مقید ہو گیا، جو اصل فکر تھی وہ کتابوں میں قید ہو گئی. اور ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا
اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ شعبدے بازیاں سب شروع ہو گئی. کچھ نہیں ہے، یہ سب شعبدے بازیاں ہیں. یا تو بندہ شریعت پر چلے یا خدا کی مخلوق پر ایسے رحم کرے جیسے ایک ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے. یہ ولایت ہے، اولیاء کا طریقہ یہ ہے. سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، رفاعوں کے کوڑی لوگ، کوڑی جنہیں کوئی پوچھتا نہیں. آج بھی اگر چھوٹا سا سفید داغ کسی کو ہو جاتا ہے، دادا کو سفید داغ تھا تو پوتی کو رشتے نہیں آتے، نانا کو سفید داغ تھا تو نواسیوں کو رشتے نہیں آتے. یہ ہمارے شہر کا حال ہے. اغوا لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں خاندان صاف ہے کہ نہیں. تھوڑا سا ذرا اس پر بھی مجھے کچھ عرض کرنے دیں. کیا پوچھتے ہیں؟ خاندان صاف ہے کہ نہیں. کہ یہ خاندان صاف ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہا کہ دادی دادا نانا نانی ان کو کوڑ تو نہیں ہے. میں نے کہا اگر شادی ہونے کے بعد ہو جائے گا تو، اور اگر تجھے ہو گیا تو؟ خاندان صاف ضرور دیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ اس خاندان کے اندر کوئی زانی تو نہیں ہے. زانیوں کی بیٹیاں لا رہے ہو، گستاخان رسول کی بیٹیاں لا رہے ہو اور کہتے ہو خاندان صاف ہے کہ نہیں. ارے کون سے کون سا خاندان خراب ہوتا ہے؟ اس کی قسمت میں تا ہو گیا. کوئی ضروری ہے کہ باپ کو ہوا تو بیٹی کو بھی ہوگا، دادا کو تھا تو پوتی کو بھی ہوگا. یہ گندگی نکال دو، یہ گندگی نکال دو. خاندان صاف ضرور دیکھو. یہ دیکھو بدعقیدگی سے صاف ہے کہ نہیں، بدعملی سے صاف ہے کہ نہیں، حرام کاروبار سے صاف ہے کہ نہیں. یہ صفائی دیکھو. یہ کیا کوڑ کی صفائی؟ زانی کی بیٹی چلے گی، شرابی کی چلے گی، کبابی کی چلے گی، نبی کے دشمن کی چلے گی، اور کوڑ جس کے گھر میں تھا اس کی نہیں چلے گی. اور میں نے دیکھا ہے جس نے بھی خدا کی قدرت کو اور اس کے غضب کو چیلنج کیا بعد میں ان کے خاندانوں میں بھی ہوا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جس نے کسی ایسے مریض کی کہ دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، قدرت نے ایسے دائیں بائیں سے نوازا کہ اس کے وارے نیارے ہو گئے. قدرت قدرت ہے. اور بیماری کسی کو بھی ہو سکتی. یقیناً کوڑ کی بیماری ہے، خطرناک ہے، لیکن لگنے والی بیماری نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے نہ کوئی بیماری متعدی ہے نہ موروثی ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں شروع سے. ہاں اگرچہ ہم لوگوں کا مذاق بھی اڑایا گیا کہ اس سے اس کو تو لگی، اس سے اس کو تو لگی، اس سے اس کو تو لگی. ٹھیک ہے، لگی تو لگی. جن کو لگنی تھی وہ چلے بھی گئے، لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں لگی؟ جس مسافے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس مسافے میں جراثیم کیسے آ جاتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو مسافہ جراثیم اور گناہ جھاڑ دے، کیا رسول اللہ کا فرمان نہیں کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے وہ گناہوں سے پاک کر دیے جاتے ہیں؟ ارے ہاتھوں کا ملنا جب گناہوں کو ختم کرتا ہے تو دلوں کا ملنا کیا کرتا ہوگا؟ لیکن لوگ تو چاہتے ہی نہیں نا کہ نہ ہم ہاتھ ملائے نہ دل ملائے. ملن نہیں چاہتے. یہ ظالم ملن نہیں چاہتے، یہ تو ظلم ہی چاہتے. اور اسلام ملنے کا مذہب ہے. دیکھو ہمارے ملنا ہی ملنا ہے. بچہ پیدا ہو خوشی کے موقع پہ ملو، ختنہ ہو ختنہ کے بہانے ملو، عقیقہ ہو عقیقہ کے بہانے ملو، 5 وقت کی اذان ہو نماز کے بہانے ملو، جمعہ کا دن ہو نماز جمعہ کے بہانے ملو، میت ہو جائے تو بھی بھاگو مت جنازہ کے بہانے ملو، تعزیت کے بہانے ملو. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے میت ہو جائے، اگر کوئی بندہ 2 جملے میں اس کی تعزیت کرے کہ اللہ تجھے صبر دے، میت کی مغفرت فرمائے، میرا اللہ اسی تعزیت کی وجہ سے اس بندے کو جنت کا لباس پہنائے گا. یعنی بس اسلام ملانے کا کام کر رہا ہے. ملتے رہو ملتے رہو. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے. ہمارے ہاں نکاح بھی چوری چھپ کے نہیں ہو سکتا. نکاح کے موقع پہ ملو. نماز بھی چوری چھپ کے نہیں، افضل العبادات ہے، چوری چھپ کے نہیں ہوگی. مسجد میں آ کے پڑھو.
ابھی جماعت کا ذکر قاری اختر صاحب فرما رہے تھے، 27 درجے بڑھا دی گئی جماعت کا ثواب، آ کے یہاں پہ ملو پڑھو. پھر اس کے بعد الگ الگ خاندان کے ہو، الگ الگ خطے کے، الگ الگ قبیلے کے ہو، ایک پیر سے مرید ہو جاؤ تو پیر بھائی کی شکل میں ملو، ایک استاد کے شاگرد ہو تو استاد بھائی کی شکل میں ملو، ملتے ہی رہو. اور اس کے بعد قبر میں چلے گئے تو قیامت کے دن ملو، وہ بھی ملنے کا ہی دن ہے. پھر قیامت سے ہٹے تو پھر جنت میں ملو، اور ایسے ملو کہ پھر کبھی جدائی نہیں ہو سکتی، ملنا ہی ملنا ہے. ہمارا مذہب جدائی کا نہیں، ہمارا مذہب تو ملن کا مذہب. لیکن بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو ملن کا مذہب تھا اس کو جدائی کا کر دیا گیا. تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اپائجوں کے پاس جاتے تھے، کوڑیوں کے پاس جاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. حالانکہ ایسی احادیث بھی ہے کہ کوڑی سے ایسا بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے. اس کی تشریح اور لا عدوہ والی حدیث، اور اس میں ہمارے محدثین نے یہ تطبیق کی ہے کہ دراصل بھاگنے کا حکم ان کو ہے جن کے ایمان کمزور، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ بھاگا اور قسمت میں لکھا تھا ہو گئی تو بولا کہ اس سے ملنے سے ہوئی، تو کہیں جا تو بھاگ، تیرے بھاگنے میں عافیت ہے. لیکن جو مضبوط ایمان والے کا بیٹھ، بستر پہ بیٹھ، تیری برکت سے اس کے جراثیم مریں گے، تجھے تکلیف نہیں ہوگی. اور ہے اللہ والے، خدا کی قسم ہے اللہ والے ایسے جن کی برکت سے بلائیں جاتی ہیں. ہمارے ہیں ان کو ابدال کہتے ہیں. تو آپ کوڑیوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور بطور عاجزی ان سے کہتے تھے دعا کرو، کیونکہ جن کے دل اتنے ٹوٹے ہوئے ہوں کہ لوگ ان کے دلوں پہ نشتر لگا دیتے تو کہتے ہیں کہ آپ دعا کر. دعا لیتے تھے، ان کے جسم کے میل صاف کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیمار کئی میل کے فاصلے پر ہے تو بھی اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس سے ملنے کے لیے جاؤ. نابینا کو راستہ پار کرا سکتے تو آپ فرماتے نابینا کو راستہ پار کرا دو، کیونکہ جو نابینا کو راستہ پار کرا دے اللہ اس کو پل صراط پار کرائے گا. تو احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راستے میں رک کر نابینا لوگوں کو ڈھونڈتے تھے کہ کون نابینا ملے تاکہ میں اس کو راستہ پار کرا دوں. یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے. اور عمر رسیدہ لوگ جو بڈھے ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے جن کو ہم کہتے ہیں، ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں بڈھے جو ہو جاتے ہیں، بوڑھے لوگ، ان کا بہت ادب کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو بوڑھوں کو ستاتے ہیں، بوڑھوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی مزہ لیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں. لیکن سنیں، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی بوڑھے کی عزت اور تعظیم اور توقیر کرتے ہو تو اللہ تمہارے بڑھاپے میں لوگوں کو مقرر کرے گا کہ وہ تمہاری تعظیم و توقیر کرے. اور اگر تم نے کسی بوڑھے کو ستایا، اس کا مذاق اڑایا، اس کی مزہ لی، اس کی تحقیر کی، بے عزتی کی، تو تمہارے بڑھاپے میں اللہ ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے. اس لیے جس کو اسلام میں بڑھاپا آیا اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو. ایک دور مسلمانوں کے یہاں وہ دور تھا مسلمان کہ بوڑھا آگے چلتا تھا تو جوان کبھی اس کو اوورٹیک نہیں کرتا تھا ادب کی وجہ سے. آج تو بوڑھوں کا کوئی ادب ہی نہیں رہ گیا ہے. سیدی احمد کبیر رفاعی بہت ادب کرتے تھے بوڑھوں کا، اور فرمایا گیا کہ جو بوڑھوں کا ادب کرے گا اللہ اس کو لمبی عمر دے گا اور بڑھاپا عزت والا عطا کرے گا. جو بوڑھوں کا مذاق اڑائے، اب بتائیں جب عام بوڑھوں کا احترام کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، عام بوڑھوں کا ادب اور احترام کرنے سے اللہ بڑھاپا عزت والا بنا دیتا ہے. جب عام بوڑھوں کے ادب پر یہ انعام ہے تو ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کا ادب کرنے پر اللہ کتنا انعام عطا فرمائے گا. اس لیے اپنے بڑے جو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو بڈھا بڈھی مت کیا، والد محترم کہا کرو، والدہ محترمہ کہا کرو. آپ ادب سے نہ کہو گے تو کون کہے گا؟ سب کے نام بہت ادب سے لیتے ہو، قبلہ و کعبہ کہتے، ذرا اپنے ماں باپ کو بھی قبلہ و کعبہ کہو. اس لیے کہ آپ کے باپ سے بڑھ کر آپ کے لیے کون
اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بس اب گفتگو سمیٹ کر کے ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ اتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن ایک آزمائش تھی آپ کی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، ایسے ولی پرندے باتیں کریں، ایسے ولی بڑے بڑے اولیاء آ کر کے ملاقات کریں۔ آپ کی محفل میں اولیاء اللہ آتے تھے، لیکن قدرت کی شان، آپ کی جو بیوی تھی، خود کی اہلیہ، اس کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہ تھا، بدسلوکی کرتی تھی وہ، اور بدسلوکی زیادتی تک پہنچ گئی تھی، لیکن آپ خاموش رہتے تھے۔ ایک دن اتنی زیادتی کی ان کی اہلیہ نے، تو کسی مرید نے دوسرے مرید سے پوچھا کہ یہ بیوی آپ کی اتنی زیادتی کرتی ہے آپ کے ساتھ، آپ چپ کیوں رہتے ہیں، طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو دوسرے مرید نے اپنے انداز سے کہا کہ حضرت اس لیے اس کی بدسلوکی پہ صبر کرتے ہیں کہ اس کا مہر 700 دینار ہے، یعنی 700 سونے کے سکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید حضرت کے پاس 700 سونے کے سکے نہ ہو، اس لیے اس کو طلاق نہیں دے پا رہے، کیونکہ طلاق دیں گے تو حق کے مہر دینا پڑے گا، حق مہر دینا پڑے گا اگر طلاق دیں گے تو۔ حالانکہ وہ جو مرید ہے جس نے بدسلوکی دیکھی تھی، وہ رات میں سیدی احمد کبیر کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا اس نے، اور رات کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور جس رات جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اس صبح کو دیکھا کہ بیوی بدسلوکی کر رہی ہے، پھر جس رات جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا پھر صبح بیوی بدسلوکی کر رہی ہے۔ وہ پریشان ہوا، اتنے بڑے بزرگ میں انہیں جنت میں دیکھتا ہوں، بیوی بدسلوکی کرتی ہے، چپ رہتے ہیں۔ دوسرے مرید سے پوچھا، مرید نے اپنے انداز سے بات کر دی کہ شاید اس لیے طلاق نہیں دیتے کہ 700 دینار نہیں ہوں گے، سونے کے سکے نہیں ہوں گے۔ تو جو دوسرا مرید تھا اس نے کہا یہ انتظام میں کرتا ہوں۔ مرید تھا، 700 سونے کے سکے اس نے لیا حضرت کے بعد، حضرت یہ بیٹے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ 700 سونے کے سکے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کی بیوی کا مہر 700 سونے کے سکے ہیں، دینار ہیں، تو چونکہ وہ آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی اور بدسلوکی کرتی ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو اس لیے طلاق نہیں دے پا رہے مجبوری کی وجہ سے کہ آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، اب پیسوں کا انتظام ہو گیا، اب آپ اس کو طلاق دے کے چھٹا کر دو، اس کی بدسلوکی بہت ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا اگر میں اس کی بدسلوکی پہ صبر نہیں کروں گا تو تو روزانہ رات میں مجھے جنت میں ٹہلتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ یہ جو مرتبے ملتے ہیں وہ یوں ہی تھوڑی ملتے ہیں، اور آپ نے اس کو طلاق نہیں دیا۔ یہ تھے حضرت سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ علیہ۔ اور اب بات اختتام تک جاتی ہوئی کہ جب میرے مرشد حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سید احمد کبیر رفائی نے بھی جو ہے وہ اپنی گردن جھکائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے غوثیت میں آپ کا مرتبہ، کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب آپ کے آگے گردن جھکاتے ہیں، جب جھکنے والے اتنے بڑے ہیں تو جس کے لیے جھکائی ہے اس غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بزرگ تھے حضرت خضر موصلی رحمت اللہ علیہ۔ یہ اگر موصل پڑھے تو موصلی ہوتا ہے اور موصل پڑھے تو مسلی ہوتا ہے، دونوں تلفظ سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جناب خضر موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک کی خانقاہ میں تھے، خانقاہ غوثیت مآب میں حاضر تھے، چونکہ دونوں کا دور ایک تھا۔ غوث پاک سینئر تھے اور سیدی احمد کبیر رفائی ان کی عمر ان سے کم تھی، بعد تک رہے۔ غوث پاک کی عمر بڑی تھی اور پہلے وصال ہوا، ان کی عمر چھوٹی تھی، بعد میں وصال۔ یہ تھے بغداد میں، وہ تھے ام عبیدہ میں۔ تو خضر موصلی نے کہا، دل میں خیال آیا غوث پاک کی محفل میں، توجہ کرنا دونوں بزرگوں میں کتنا پیار تھا، سید احمد کبیر میں
اور ہمارے مرشد غوث پاک میں، دونوں میں کتنا پیار تھا. اور یہ بات قادری ہی کر سکتا ہے. اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ میں قادری سلسلہ بھی رکھتا ہوں اور رفاعی سلسلہ بھی رکھتا ہوں. اس لیے بہت اعتدال کی بات کرتا ہوں. جو کبھی کبھی کچھ لوگ صرف رفاعی ہوتے ہیں، سب رفاعی ایسے نہیں ہوتے. جو صرف رفاعی ہوتے ہیں وہ کبھی بہت ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ غوث پاک بہت دور. اور جو صرف قادری ہوتے ہیں بعض لوگ، پھر وہ کبھی جو ہے وہ سیدی احمد کبیر کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی نیچا دکھانے کی بات نہیں، جس کا جو مرتبہ ہے وہ ہے. حالانکہ میں اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے بہت خوش نصیب ہوں. اس معاملے میں ہے تو بہت گرا پڑا بد عمل، لیکن خدا جانے کہ کیسے کرم کی باتیں ہیں. 4 کتب پورے دنیا میں، 4 کتب اربع جسے کہتے ہیں، کتب اربع. ایک غوث پاک، ایک سید احمد کبیر رفاعی، ایک سید احمد بدوی، ایک سیدی ابراہیم دسوقی. ان کو کتب اربع کہتے ہیں. اور خوش نصیبی میری یہ ہے کہ چاروں کے سلسلے میں مجھے خلافت ملی. چاروں کے. میں دسوقی بھی ہوں، بدوی سلسلے کی برکتیں بھی میرے پاس، اور چشتیت تو سراپا اپنا رنگ ہے. پھر الحمدللہ. اسی لیے جب بھی میں بزرگوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس اعتبار سے کہ کوئی مرشد ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ فیض تو سب سے لینا ہے. لیکن یہ بات ہے، سیدی احمد بدوی کا مرتبہ اپنی جگہ، سرکار دسوقی کا مرتبہ اپنی جگہ، سرکار رفاعی کا مرتبہ اپنی جگہ، مگر سرکار قادریت مزرعِ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکتیں، ورنہ من آنم کے من دانم. اپنے آپ کو اپنے بہتر جانتے، اپنی اوقات اور حیثیت کیا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لائی اور اللہ نے بڑی نسبتیں عطا فرمائی، بڑی نسبتیں عطا فرمائی. اللہ بس ان نسبتوں کو آخری دم تک قائم رکھے، دخول جنت تک قائم رکھے، اور اس کے فیوز و برکات اللہ مجھے بھی دے اور آپ سب کو نصیب فرمائے. تو حضرت خضر موصلی نے دل میں خیال کیا کہ غوث پاک کو تو دیکھ لیا، غوث پاک کاش کہ ایک مرتبہ حضرت احمد کبیر رفاعی کو بھی دیکھ لوں. صرف سوچا. میرے مرشد غوث پاک نے کہا احمد کبیر کو دیکھنا ہے؟ فرمایا احمد کبیر کو دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو غوث پاک نے اپنا ہاتھ ایسے کیا. جب ہاتھ ایسے کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ غوث پاک کے پہلو میں، بازو میں سیدی احمد کبیر رفاعی بیٹھے ہوئے ہیں، اور احمد کبیر رفاعی بیٹھے ہوئے اور کیا کہتے ہیں، خضر جب تو نے غوث پاک کو دیکھا تھا تو میرے دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو ان کے ماتحت لوگوں میں ہوں، میں تو ان کے خدام میں، ان کے ماتحت لوگوں میں ہوں. ارے اتنی بڑی ہستی کو دیکھا، مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ کہہ کہ وہ غائب ہو گئے. غوث پاک نے ہاتھ نیچے کیا، وہ غائب ہو گئے. اب آئی گئی بات ہو گئی، غوث پاک نے تو زیارت کرا دی. پھر بہت عرصہ ہوا، غوث پاک کا وصال ہو گیا. پھر غوث پاک کے وصال کے بعد ان کو تمنا ہوئی کہ ایک بار تو غوث پاک نے دکھایا تھا، ایک بار میں خود دیکھنے کے لیے جاؤں گا. گویا کہ اب ان کی حاضری میں، ان کی خانقاہ میں ان کو دیکھوں گا. تو کہتے واللہ جب میں ام عبیدہ گیا اور وہاں جا کے ان کی خانقاہ میں دیکھا تو غوث پاک نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے جو بتایا تھا بعینی وہی بزرگ تھے احمد کبیر. اور مجھے دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں ارے کیا پہلی بار دیکھنا کافی نہیں تھا جو دوسری مرتبہ دیکھنے چلا آیا؟ یہ سرکار احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. اور آخری بات جو ان کی زندگی کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آپ حج کے بعد مدینۃ الرسول پہنچے، اس واقعے کو بہت لکھا گیا اور بڑا مشہور ہے اور آپ نے بار بار سنا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا بڑا مشہور سا واقعہ ہے. اس کو بہت لوگوں نے لکھا
حتیٰ کہ صاحب فضائل اعمال نے بھی اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے. ادھر والوں نے 1857 والوں نے بھی اس کو لکھا ہے اپنی کتاب کی. ہم تو لکھتے ہی ہیں, بولتے ہی ہیں, مانتے ہی ہیں, لیکن ان کی گردن پہ تلوار اس طرح جاتی ہے کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے, پھر دوبارہ مسافے کی بات بھی کرتے ہیں. تو جو مٹی میں مل گیا وہ مسافہ کرنے کیسے آ گیا, جو مسافہ کرنے آیا وہ مٹی میں کیسے مل گیا. ہم تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. ہمارا نبی تو زندہ ہے, اور ایسا زندہ ہے کہ ام عبیدہ میں کیا ہو رہا ہے, بغداد میں کیا ہو رہا ہے, اور عراق میں کیا ہونے والا سب جانتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں, ان کی شان ہی ہے. وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں, اللہ نے انہیں وہ آنکھیں دی ہے, وہ کان دی. ارے جب ولی کے کان ایسے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں, ان کی آنکھ, جب ولی کے کان اور آنکھ کا یہ حال ہے تو نبی کے کانوں کا حال کیا ہوگا, وہ کان لالے کرامت کا حال کیا ہوگا, وہ نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. تو سیدی احمد کبیر رفاعی جب حج کے بعد مدینۃ الرسول گئے تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام کیا, السلام علیکہ یا جدی. تو وہ جواب دیا, وعلیکہ السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام. بہت لوگ سلام کرتے ہیں, جواب تو سب کو ملتا ہے لیکن سنائی کتنے لوگوں کو دیتا ہے. یہ ایک بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ عشق کی منزل بھی چاہیے, وہ قربانیاں بھی چاہیے, وہ مقبولیت بھی چاہیے. سلام کیا, جواب آیا, تو کہا نانا جان آج صرف جواب نہیں, جب میں نہیں آتا تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا, اور میری روح میری نائب بن کر آپ کے حرم کو بوسہ دیتی تھی. آج آپ کا احمد آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے. تو پھر قبر انور سے ہاتھ نکلا اور سیدی احمد کبیر نے مصافحہ کیا اور ہاتھوں کو چومنے کا شرف حاصل کیا. یہ ہمارے اولیاء کرام ہیں, اللہ ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. یہ پروگرامات, یہ بیانات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر ولی کی زندگی کے کچھ نہ کچھ گوشیں ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہو, اور ہمارا اٹیچمنٹ جو ہے وہ ان سے بڑھتا رہے, ہمارے تعلقات ان سے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہی تعلقات قیامت کے دن کام آئیں گے انشاءاللہ, اور اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. بڑی خوش نصیبی ہے, حالانکہ میں آج ایک اصلاحی عنوان کا فیصلہ کر چکا تھا, بہت خوبصورت اصلاحی عنوان کا, لیکن جب مجھے کل بتایا احباب نے, نوید برکاتی کے ذریعے پتہ چلا کہ سرکار کا عرس ہے, تو میں نے کہا پھر عرس پر ہی گفتگو. اور خوش نصیبی ہے کہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہمارے مہاراشٹر کے قطب کوکن سیدی مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ, تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ان کی زندگی پر گفتگو ہوگی. سرکار مخدوم ماہمی کی زندگی پہ ان کا عرس ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں نصیب فرمائیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.